اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ذی حج کے پہلے عشرے میں ایک نماز ہے جس کو تمام کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ دعاؤں کی کتابیں ہیں، مثلا آپ اقبال الاعمال سے شروع کریں اور اس کے بعد جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں مفاتیح الجنان تک، سب میں یہ چیز ذکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ ذی حج کے پہلے عشرے میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان اس نماز کو پڑھا جائے، اور اس پر امام محمد باقر تاکید کیا کرتے تھے کہ اس نماز کو ترک نہ کیا جائے، نماز اول ذی حجہ۔ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی بھی اس بات کی تاکید کرتے تھے اپنے ان شاگردوں کو جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، سلوک اللہ کے مسافر ہیں، انہیں تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ ذی حج کے اس عشرے میں جو نماز ہے اس نماز سے غفلت نہیں کریں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس اقبال الاعمال جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 35 اور صفحہ نمبر 36 پر اس نماز کو تحریر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ ذی حجہ کے پہلے عشرے میں مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران 2 رکعت اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس نماز کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ البتہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو اس نماز کو پڑھتا ہے تو مرحوم ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اسے تمام ان حاجیوں کا جو مکہ کی سرزمین پر موجود ہیں اور اعمال حج انجام دے رہے ہیں، اسے ان حاجیوں کے ان اعمال کا صلہ اور اجر اسے بھی عطا کیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ نے ان تمام حاجیوں کو ثواب عطا کرنا ہے، وہ ثواب اس نمازی کو بھی عطا ہوگا کہ جو اس عشرے میں اس نماز کو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پورا عشرہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس نے 10 دن یہاں نماز پڑھی ہے، ان حاجیوں نے جو ہے وہ سفر کی تکالیف بھی برداشت کی ہیں، وہاں گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اعمال اور مناسک حج انجام دیے ہیں، اور صرف ایک حاجی کا اجر اس کو نہیں مل رہا ہے بلکہ ان تمام کا جتنے افراد وہاں موجود ہیں اس کا اجر اس نمازی کو عطا کیا جائے گا۔ سید ابن طاؤس بیان کر رہے ہیں۔ بس کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سورہ الحمد کی تلاوت کرنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ یہ نماز کا طریقہ ایک ہے، حمد کی تلاوت کرنا ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد ہم نے سورہ توحید، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے۔ اب حمد کی بھی تلاوت کر دی، سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کر دی، تو اب اس کے بعد سورہ اعراف کی 142 نمبر آیت جو ہے وہ اس کی قراءت کرنا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یعنی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اس 30 راتوں کو مزید 10 راتوں کے ساتھ اضافہ کر کے مکمل 40 دن جو ہے وہ کمپلیٹ کیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس اس طرح سے موسیٰ کی اپنے پروردگار کی میقات گاہ میں ملاقات کے پورے 40 راتیں جو ہے وہ 40 لیلہ 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اور اس سفر پر جانے سے پہلے موسیٰ نے کیا کیا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو بلایا اور بتایا کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہارون تم میری قوم میں میری خلافت اختیار کرو۔ وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور اے ہارون تم اصلاح کرتے رہنا، ان پر تبلیغ کرتے رہنا، اور مفسدین کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ یہ آیت جو ہے وہ اس سورہ الحمد کے بعد اور سورہ اخلاص کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جائے۔ پہلی رکعت بھی اس انداز میں پڑھی، دوسری رکعت بھی اس انداز میں پڑھی، تشہد پڑھا، نماز کو کمپلیٹ کیا۔ اب عزیزان محترم، یہاں پیغامات کچھ پوشیدہ ہیں۔ نماز کمپلیٹ ہو گئی، ہم نے نماز کو بیان کر دیا آپ کی خدمت میں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی حج سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔